توجہ طلب، قابل غور۔ قرآن مجید فرقان حمید میں پروردگار عالم فرماتا ہے کہ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، تقوی الہی اختیار کرو، ایسے جیسے تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر یہ کہ تم ایمان پر قائم ہو۔ یہ آیت بتا رہی ہے صرف ایمان لے آنا کافی نہیں، مرتے دم تک ایمان پر قائم رہنا بھی لازم ہے۔ ایمان پر قائم رہنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اس کے لیے درج تحریر کا مطالعہ فرمائیں۔ مومنین کرام اکثر و بیشتر اپنے مومنین مرحومین کے جنازوں کے ساتھ قبرستان جاتے ہیں اور قبر کے پاس کھڑے ہو کر تلقین بھی سنتے ہیں۔ یہ تلقین صرف مرحوم کے لیے نہیں ہوتی بلکہ قبر کے آس پاس کھڑے ہوئے افراد کے لیے بھی ہوتی ہے کہ وہ سنیں کہ مرنے کے بعد ان سے کون کون سے سوالات ہوں گے۔ سوالات یہ ہیں کہ ابھی قبر کو بند کرنے کے بعد جب ہم چلے جائیں گے تو تمہارے پاس اللہ کی طرف سے 2 فرشتے آئیں گے سوالات کرنے کے لیے۔ تم بالکل مت گھبرانا اور نہ خوفزدہ ہونا، اور ان دونوں کے سوالات کے جواب اس طرح دینا: اللہ جل جلالہ میرا رب ہے، یعنی اللہ کے علاوہ کسی کو جل جلالہ نہیں کہا جا سکتا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نبی ہیں، یعنی میں ان کو خاتم النبیین مانتا ہوں، ان کے علاوہ کسی کو ان کے بعد نبی نہیں مانتا۔ اور الاسلام میرا دین ہے، یعنی اول سے آخر تک پورے دین پر میرا پورا ایمان تھا، اس کے تمام اصول دین اور فروع دین پر میرا ایمان بھی تھا اور یقین بھی۔ قرآن مجید میری کتاب ہے جس کی بسم اللہ کی بے سے لے کر والناس کی سین تک ہر ایک حکم پر ایمان رکھتا ہوں اور اس کے حکم کے انکار کرنے والے کو کافر سمجھتا ہوں۔ اور کعبۃ اللہ میرا قبلہ ہے، اس کی سمت اللہ کا سجدہ کرنے پر ایمان رکھتا ہوں اور اس کے علاوہ کسی اور کے سامنے سر رکھ کے سجدہ کرنے کو کفر اور شرک سمجھتا ہوں۔ سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے، اللہ کے غیر کو سجدہ کرنے کو شرک سمجھتا ہوں۔ اور علی علیہ السلام سے لے کر 12 ائمہ علیہم السلام تک 12 اماموں کی امامت پر ایمان رکھتا ہوں۔ میں انہیں امام سمجھتا ہوں اور انہیں رب یا خالق یا رازق بالذات سمجھنے کو شرک سمجھتا ہوں۔ ان کے ہاتھوں پر ہونے والے تمام معجزات پر ایمان رکھتا ہوں، مانتا ہوں کہ معجزہ فعل خدا ہے اور ان کے ہاتھوں پر ظاہر ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بطفیل محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام ہر اہل ایمان اور ذی شعور انسان کو ان تمام عقائد کو اچھی طرح سمجھنے اور اس پر عمل کر کے دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تلقین کے ان کلمات کو اگر کوئی انسان سمجھ لے تو کوئی بھی اس کے عقیدے کو خراب نہیں کر سکتا۔ تلقین کے آخری حصے میں سمجھایا جاتا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ لائے تھے وہ سب حق ہے۔ موت حق ہے، قبر میں اٹھایا جانا حق ہے، اور منکر نکیر کے سوالات حق ہیں۔ قیامت کے دن قبر سے اٹھانا جانا حق ہے۔ میزان حق ہے اور اعمال نامے کا کھولا جانا حق ہے۔ صراط حق ہے اور جنت بھی حق ہے اور جہنم بھی حق ہے، اور قیامت بھی آنے والی ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں۔ ہر بندے مومن کو بالغ ہونے کے بعد سے لے کر مرتے دم تک اس سبق کو مستقل طور پر دہرانا ہے۔ قبر کی تنہائی میں گھبراہٹ کو دور کرنے کے لیے، مومن کے ان سوالات کے جوابات کو صحیح طرح دینے کے لیے امیر المومنین علی علیہ السلام کی زیارت ہوتی ہے تاکہ جواب دیتے وقت گھبراہٹ نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہر بندہ مومن کو اس عقیدے پر اپنی زندگی گزارنے اور سبق کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔